بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان يحضرون۔ تو اس کو سیریس لیں میرے بھائیوں، اور اس کی سیریسنس کے لیے اگر تو سیریسنس سمجھ میں آ گئی ہے سب کو، تو کچھ چیزیں اس کو لازم پکڑ لیں۔ میں نے کیا کہا تھا، شیطان سے صرف اللہ بچا سکتے ہیں۔ ہمیں نظر ہی نہیں آتا، ہم کون سی تلوار لے کے اس کے خلاف حملہ کریں گے اس پہ۔ تو سب سے پہلی چیز تو دعاؤں کا اہتمام، کچھ دعاؤں کا اہتمام، اور وہ پروٹیکشن کی دعائیں ہیں، حفاظت کی دعائیں ہیں، اپنی حفاظت کی دعائیں ہیں، اللہ سے حفاظت طلب کرنے کی دعائیں ہیں۔ اس کو لازم پکڑ لیں، اس کو مذاق مت سمجھیں، کیونکہ نقصان ہو رہا ہے۔ میں نے اپنے ایک استاد سے پوچھا، میں نے کہا حضرت کہ آپ نے کہا کہ یہ کینسر جیسی بیماریاں یا اس طرح کی کچھ اور بیماریاں بھی شیاطین کے جادو وغیرہ کے اثر سے ہوتی ہیں، تو اتنی عام ہو چکی ہیں، اتنی عام ہیں، کیا مسلمان کیا کافر، کیا ہندو کیا عیسائی، کیا یہودی کیا ملحد، سبھی اس طرح کی بیماریوں میں ہے۔ تو پہلے تو نہیں تھی، اب اتنی عام ہو گئی۔ انہوں نے کہا شیاطین بھی تو عام ہو گئے ہیں۔ کیسے عام ہو گئے؟ انہوں نے کہا کہ پہلے باتھ رومز جو ہوتے تھے وہ گھر کے باہر ہوا کرتے تھے، باتھ رومز گھر کے باہر ہوتے، آج تو این سویٹ بیڈ رومز۔ ہم باتھ روم کو، ٹوائلٹ کو گھر کے اندر کمرے کے اندر اٹھا کے رکھ دیا ہم نے اب، اور ہم اس کو لگژری سمجھتے ہیں۔ اصل میں اگر اس کو روحانی پوائنٹ آف ویو سے سوچا جائے تو یہ تو بہت بڑا نقصان ہے۔ ٹوائلٹ کو ہم نے اٹھا کر کمرے کے اندر رکھ دیا، اپنے کمرے کے اندر، اور ٹوائلٹس، ہر گندگی کی جگہ شیاطین کا ڈیرا ہے، ہر گندگی کی جگہ شیاطین کا ڈیرا ہے۔ اسی لیے باتھ روم جانے کی دعا سیکھی ہم نے ابھی تک کہ نہیں سیکھی؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، ابھی تک تو شاید نہ پڑھتے ہوں، لیکن اللہ کرے آج کے بعد پڑھنا شروع ہو جائیں۔ اب تو دنیا کا خطرہ آ گیا نا، پہلے تو ایک سنت عمل تھا، پتہ نہیں، چلو دیکھا جائے گا۔ کتنی بری بات ہے۔ اصل تو یہ ہونا چاہیے تھا، سنت کو سنت سمجھ کے کرتے، اور پھر اس کے فوائد دنیا آخرت دونوں میں پاتے، کیونکہ وہ اسی لیے ہمیں دیے گئے ہیں۔ لیکن اب تو سمجھ جائیں، دعا پڑھیں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اللہ میں شیاطین، جنات، مرد اور عورتیں دونوں سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔ تو لیکن لوگ نہیں پڑھتے ہیں، تو پھر حملہ ہوتا ہے شیطان کا۔ اس سے اس کو غرض نہیں ہے کہ مسلمان ہے کافر، وہ شیطان ہے، شیطان کا کام ہی تنگ کرنا ہے، وہ کسی کو بھی تنگ کرے گا۔ اگر ایک شیطان مرد ہو، ہاں، اور ایک عورت ہو اکیلے میں، اور شیطان ہے مرد، وہ دیکھے گا یہ مسلمان عورت ہے یہ کافر ہے، وہ تو اس کو تنگ کرے گا نا، وہ شیطان ہے، مرد ہی شیطان ہے، تو وہ تو عورت کو یہ تھوڑی دیکھے گا تو مسلمان ہو کہ ہندو ہو کہ عیسائی ہو کہ یہودی ہو کہ کون ہو، وہ تو اس کو تنگ کرے گا خدا نخواستہ۔ اسی طرح سے شیاطین جو ہیں وہ تو یہ تھوڑی دیکھتے ہیں کہ مسلمان ہے کہ عیسائی ہے کہ کون ہے، وہ تو شیطان ہے، وہ تو تنگ کرے گا، اس کا تو دل اس کا کام بھی شیطانی کرنا ہے۔ تو انہوں نے کہا دیکھو باتھ رومز ہمارے کمروں کے اندر آ گئے ہیں، جتنی اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے اتنا شیطان کا کھلا راج ہوتا ہے۔ بے حیائی عام ہے، بے حیائی عام ہو چکی ہے، تو شیطان عام ہو چکے۔ اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جب کپڑے اتارو تو کہو بسم اللہ۔ علی، آپ کے فائدے کی باتیں کر رہا ہوں یار۔ جب کپڑے اتارو تو کیا پڑھو؟ بسم اللہ۔ کیوں؟ کیونکہ انسان اور جن کے درمیان اللہ تعالیٰ ایک پردہ حائل کر دیتے ہیں، ورنہ جنات دیکھتے ہیں،
اب وہاں کا مرد جن ہو، ہماری عورت میں سے کوئی کپڑے اپنے بدلے اور وہ دیکھے اور اس کو پسند آ جائے تو وہ تو نقصان پہنچائے گا، اور خاص طور پہ شیطان ہوگا۔ تو ہم لوگ کتنے ہیں جو کپڑے اتارنے سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں؟ بلکہ اللہ کرے کہ ہمارے مسلمان معاشرے کے اندر نہ ہو، یہ میں دعا کر رہا ہوں بہت امید کے ساتھ، لیکن مجھے پتہ ہے حقیقت ایسی نہیں ہے، حقیقت اس کے بہت خلاف ہے۔ لیکن جو غیر مسلم معاشرے ہیں اس میں گھروں میں لوگ بغیر کپڑوں کے پھرتے ہیں، یا منیمم کپڑوں کے ساتھ پھرتے ہیں، کم از کم کپڑوں کے ساتھ۔ اب شیاطین تو شیاطین ہیں، جنات اٹیک کرتے ہیں، اور اگر کسی کا دل آ گیا، ایسا ہو جاتا ہے کسی مرد جن کا کسی عورت انسان پہ دل آ گیا، فقہ کی کتابوں کے اندر باقاعدہ اس کے فقہی مسائل لکھے ہوئے ہیں کہ خیر میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا۔ اگر اس کا دل آ گیا تو، اور اس کا شوہر ہے تو وہ تو رقیب بن گیا نا، کہ آپ خود سمجھ سکتے ہیں میں کیا باتیں کر رہا ہوں۔ تو وہ تنگ کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ وہ جدائی ڈالنے کی کوشش کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ کیا کیا نہیں کرے گا، اپنی پوری کوشش کرے گا۔ اسی لیے جب میاں بیوی آپس میں شوہر بیوی جائیں تو دعا سکھائی گئی ہے۔ دعا شروع کیسے ہوتی ہے؟ بسم اللہ، بسم اللہ، پھر اللہم انی اللہم اللہم کیا ہے؟ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، کہ اللہ میں بچا لے شیطان سے، اور ہماری اولاد اگر آپ ہمیں دیں اس کے عمل کے نتیجے میں تو اس کو بھی شیطان سے بچا کے رکھیں۔ کیا خوبصورت دعا سکھائی ہے، لیکن سٹارٹ بسم اللہ، کیونکہ بے پردگی ہوگی۔ بسم اللہ اگر کوئی نہیں پڑھتا اور جانوروں کی طرح عمل کرتا ہے تو پھر شیطان نقصان پہنچائے تو کس کو بلیم دیں؟ تو بے حیائی عام، ٹوائلٹس ہمارے کمروں کے اندر، مسنون دعاؤں کا اہتمام نہیں۔ تو اس لیے انہوں نے کہا شیاطین کا اثر اتنا زیادہ ہو چکا ہے اب انسانیت کے اوپر، ان ساری، یہ تو کچھ دو چار مثالیں ہیں۔ تو اس لیے اتنی ساری شیطانی اثرات جو فزیکل ہارم کی میں بات کر رہا تھا وہ بھی اتنا زیادہ ہو چکا ہے۔ تو میرے بھائیوں، شیطان سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنے کی کوشش کریں سب لوگ۔